ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس مسئلہ میں قرآن اور حدیث سے ہم کیا رہنمائی لے سکتے ہیں، کیا گائیڈنس ہے اس میں۔ حیرت کے عالم یہ ہے کہ یہ اسرائیل نام جو ہے نا ایک نبی کا نام ہے، حالانکہ زیادہ تر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پچھلے امتوں کے سارے جو علوم اور نالج سب کچھ مجھے دیا گیا، اور قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ جتنی علم اتاریں گے جسمان سے، سارے علم مجھے دیا گیا۔ یعنی ساد القبیلۃ فاسقہم، کہ ہر قبیلہ ہر قوم کے جو سربراہ ہوں گے وہ مسلمانوں میں بدترین لوگ ہوں گے۔ سلاح المؤمن الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، یعنی مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آج دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جو فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہا ہے اور جتنے ظلم ہو رہے ہیں وہاں پر، وہ ہم بیان تو کر نہیں سکتے، لیکن آج ہی کی نیوز میں پڑھ رہا تھا تقریباً 7,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور یہ المیہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ تو اسی المیہ پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس ڈسکشن کا ایک اسلامک اینگل ہم کوشش کریں گے کہ بھئی آپ کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو اس کو کور کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک بہت ہی خصوصی گیسٹ ہے ہمارے، اور یہاں پر ان کی دینی تعلیمات اور ان کے جو ان کی اچیومنٹس ہیں بہت زیادہ ہیں، اور شیخ الحدیث ہیں۔ تو ان کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ می انٹروڈیوس یو شیخ الحدیث مولانا معین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بہت اچھا ہوں الحمدللہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ پہ آئے، اور آپ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم آپ سے کچھ سوال جواب کر سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ابھی جو حالات چل رہے ہیں بہت گرما گرمی ہے، جی، ہر جگہ بہت گرم، ہر کوئی اپنے اپنے اوپینین دے رہا ہے کہ یار اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے، فلسطین کا اور اسرائیل کا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں تھوڑا سا بیک سٹیپ لیں اور آپ سے یہ سوال کریں کہ اصل میں اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ اچھا کام شروع کرنے کی توفیق عنایت فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے تہ دل سے اللہ کے دربار عالمی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس اہم موضوع پر تھوڑا سا گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آج پوری دنیا اصل میں دو کیمپ میں یا دو کیمپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، کہ پوری دنیا کے جو آبادی ہے، اس آبادی فلسطین اور اسرائیل کے اس سوال پر
دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک حصہ فلسطینیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، اور دوسرا حصہ اسرائیل کی طرف ہے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس مسئلہ میں قرآن اور حدیث سے ہم کیا رہنمائی لے سکتے ہیں، کیا گائیڈنس ہے اس میں، اور اس مسئلہ کا حل قرآن اور حدیث سے ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ارض مقدس ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہولی لینڈ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا حرم ہے. تو یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اس میں برکت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہزاروں انبیاء کرام کے مدفن ہے، ان کی ہجرت گاہ ہے اور ان کی جائے پیدائش ہے، اور یہاں انہوں نے پوری زندگی گزارا ہے، اور زندگی میں لاکھوں لوگوں کو یہاں لوگوں کو توحید الہی کی دعوت دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا. اور یہ اس وقت، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے اور اس کے بعد طوفان آیا، اس طوفان سے بیت اللہ خراب ہو گیا، یعنی ہلاک ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر دو بیٹے پیدا ہوئے ان کے. تو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بیبیلون کے جو اور شہر ہے وہاں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت کیا اور وہ کنعان آئی. یہ جو کنعان جو ہے نا، یہ آج کل جو پیلسٹائن ہے، پیلسٹائن کے ایک شہر ہے خلیل. تو یہ خلیل شہر جو ہے نا، اس زمانہ میں 5000 سال پہلے اسی جگہ کو کنعان کہتے تھے. تو یہ جگہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بڑا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں انہوں نے ان کو وہاں ہجرت کیا. اسماعیل علیہ السلام اور ان کا ماں ہاجرہ علیہ السلام. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کو اسماعیلی کہتے ہیں، جن کو ہم عرب کہتے ہیں، اہل عرب یا عرب قوم. تو یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور ان کا دوسرا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلہ پیدا ہوئے. یہ 12 قبیلوں کے اکٹھے بنو اسرائیل کہتے ہیں، اسی کو قوم یہود کہتے ہیں. اور تو آپ دیکھیں کہ اس دونوں جو ہے نا، یعنی بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں. تو یہ قوم یہود اور قوم عرب دونوں ہیں نا، کزنس ہے، ایک دوسرے کے کزنس ہے، دونوں کے رشتہ بہت گہرا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں وہ. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جگہ پر کس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں کہتے ہیں کہ بیت المقدس پر ہمارا حق ہے. کیونکہ اسرائیل نے 1995 میں انہوں نے اسرائیل کا دارالحکومت جیروزلم بیت المقدس کو اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے نا ہمارا راجدھانی، یہ دارالحکومت، یہ کیپٹل ہے، یہ بیت المقدس کی جگہ، مسجد اقصیٰ کی جگہ انہوں نے بتا دیا. اور پوری دنیا میں اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں اس پر بہت چرچے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے اکثریت، مطلب زیادہ تر ملک جو ہے نا اس کو مسترد کر دیا، اور بھاری ووٹوں سے اسرائیل کا یہ دعویٰ انہوں نے مسترد کر دیا. زیادہ تر ملکوں نے نہیں مانا اس کو. تو اس کے بعد پھر بھی وہ اس ضد پر ڈٹے رہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کیا پیشن گوئی کی ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے پچھلے امتوں کے سارے جو علوم اور نالج سب کچھ مجھے دیا گیا، اور قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ جتنی علم اتاریں گے جسمان سے، سارے علم مجھے دیا گیا.
تو اسی علم کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں حدیث قیامت سے پہلے جو واقعات ہوں گے اس کے بارے میں بالکل اللہ اکبر صاف صاف الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف انفارمیشن دے دیا انہوں نے. تو یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا ہے کہ پہلے سے ہمارے آقا نے سب کچھ بتا دیا کہ مسلمانوں پر اتنے برے وقت آئیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس زمانے میں زمانے کو یاد کرو کہ پوری دنیا کے ساری قوم جو ہے نا ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے، یعنی غیر مسلم قومیں تم ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے تم دسترخوان میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور کہتے ہو آئیے سب ایک ساتھ کھانا کھائیں اور بسم اللہ کریں. اس طریقے سے وہ ساری غیر مسلم قوم ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کے خلاف، ان کو تہبالا کرنے کے لیے، ان کو زیر زبر کرنے کے لیے، ان کو کمپلیٹلی یعنی ملیامٹ کرنے کے لیے، ان کو یعنی صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ ساری قوموں کو اکٹھا کریں گے. تو اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے عرض کے اس حدیث سنتے ہوئے یا رسول اللہ یہ جرأت ان کو کیسے ہوگی کہ وہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ مسلمانوں کو وجود سے مٹا دو. تو کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہم بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ اسی لیے تو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو اس وقت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے کہ ہر جگہ تمہارے تمہارا وجود ہوگا، لیکن دو مرض تمہارے اندر ہو، دو بیماری. ایک ہے وہن کا مطلب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور لالچ تمہارے اندر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بیماری یہ ہوگی کہ تم موت سے نفرت کرتے رہو گے. پہلے زمانے میں مسلمان جو ہے نا موت سے گلے لگاتے تھے اور موت کو محبوب جانتے تھے زندگی سے زیادہ. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس کے پاس گئے، اس زمانے کے سپر پاور، تو خالد ابن ولید شاید خالد ابن ولید یا اور کوئی تھا، تو حضرت خالد ابن ولید ہی تھا، ابھی یاد آیا مجھے. اصل میں وہ یرموک جو ہے نا رومنز کے ساتھ، جب اس زمانے کے سپر پاور جو پوری دنیا کا زیادہ تر حصہ وہ رومنز جو اس پر راج کر رہے تھے، ان لوگوں کو حضرت خالد بن ولید نے بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس میں ایک ایسا لشکر لے کر آیا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت کو محبوب رکھتے ہیں، موت سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ان کو موت کی دھمکی مت دکھاؤ. تو آج کل مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئی میرے خیال میں. دیکھیے بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی 400 سال کیا ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے، اس کے بعد کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹے لے کر ایجپٹ میں مصر میں ہجرت کیا. وہاں بنی اسرائیل نے 400 سال رہے، اور اس 400 سال کے کچھ سال بعد انہوں نے فرعون نے آ کر ان کو اپنی غلامی میں مجبور کیا. اور یہ لگ بھگ 4 سال کی غلامی کی وجہ سے ان کے اندر جو ایک طبعی ہمت ہوتی ہے ختم ہو گئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا سرزمین مصر سے، اور اللہ نے ان کو بتایا کہ کنعان چلے جاؤ اپنے آباء و اجداد کے زمین، اور وہ عمالقہ قوم وہ اس میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کو وہاں سے نکال باہر کرو. بنی اسرائیل نے ہمت ہار دیا اور کہہ دیا کہ یہ بہت بڑے جبار قوم ہے، بہت طاقتور قوم، ہم کچھ نہیں کہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اب تک مطلب یہ ہے کہ درجنوں معجزہ دکھا دیا. اتنی بڑی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کیا کہ تم صرف اس گیٹ کے پاس جاؤ اور ان اللہ اکبر کہو. یہ گیٹ اور دیوار جو ہے نا، وہ جو قلعہ کے بہت بڑا دیوار، وہ اللہ اکبر کی جو آواز سے بالکل اڑ جائے گا. اب تم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم صرف اللہ اکبر کہے گا، اس کی طرف دوڑو، باقی کام میرے فرشتے کریں گے. تو لیکن یہ لوگ جو ہے نا غلامی کی وجہ سے حالت اتنی بری ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے قولوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ اے موسیٰ جب تک یہ عمالقہ قوم اس میں ہے تب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہمارے لیے فتح کرو، اور پھر واپس اس کے بعد ہم جائیں گے.
تو جسارت کا علم دیکھیے، جرت کا علم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ تم جاؤ، اے اللہ تم جاؤ ہمارے لیے رائے کرو. تو یہ بات ہے کہ یہ جو اسرائیل جو ہے نا، یہ دنیا میں آج اگر آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس سب سے مبغوض ترین ایک نام ہے، کہ زیادہ تر لوگ اس نام سے نفرت کر رہے ہیں. ابھی زیادہ تر لوگ انصاف پسند لوگ جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے، تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے ان کے پاس. لیکن حیرت کے عالم یہ ہے کہ یہ اسرائیل نام جو ہے نا ایک نبی کا نام ہے، حالانکہ زیادہ تر لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کیا. لیکن یہ ایک بہت بڑے نبی کا نام ہے. اللہ نے اس نبی کو اسی نام سے پکارا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور اسرائیل نام جو ہے نا اللہ نے خود سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر قسم کا کھانا جو ہے نا وہ اسرائیل کے لیے حلال تھا، اللہ یہ کہ وہ کھانا جو اس نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آپ اس پروگرام کے شروع میں یہ آیت میں نے پڑھا ہے، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل کے بیٹے. مطلب اسرائیل جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور سارے یہود جو ہے نا ان کے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اس میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ لوگ تم ایسے لوگ ہو جو میرے ایک چہیتے اور میں ایک محبوب نبی کے بیٹے ہو تم. اور ان کا نام یہ اسرائیل بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ تم ایسے آدمی وہ اسرائیل تھا جو صحیح معنی میں میرا بندہ تھا، اور تم انہی کے بیٹے ہو. ابھی تمہیں ان کے بیٹے ہو کر تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اللہ کے بندے بن رہے ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو. یہ تم اپنے آپ کا جائزہ خود لو. ٹھیک. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے نا لفظ تو بہت اچھا ہے لیکن کام بڑے گندے ہیں. چھوٹا سا سوال اس کے بیچ میں، ابراہیم علیہ السلام سے جو آگے لڑی چلی ہے اس میں اسرائیل کہاں پہ آئے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور ان کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہاں سے ساری بنی اسرائیل. ہاں بنی اسرائیل، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے سے 12 قبیلے نکلے ہیں. ان کی اولاد سے ایک ایک قبیلے بنے. تو اس طریقے سے بنو اسرائیل جو ہے نا، بنی اسرائیل کے مطلب یہودیوں کے سارے جو لوگ ہیں نا، کوئی نہ کوئی یہ 12 قبیلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کیونکہ ان کے اندر یہ رواج ہی نہیں ہے کہ اپنی مذہب کو دوسرے مذہب کی دعوت دے اور کنورٹ اور ریورٹ کے ذریعہ، یعنی ریورٹ کے ذریعہ ان کی تعداد بڑھے. نہیں، بلکہ ان کی تعداد بڑھنے کے صرف واحد طریقہ وہ ہے کہ برتھ، یعنی اگر جنم اگر کسی یہود فیملی میں ہو تو پھر وہ یہود بن سکتا ہے، ورنہ کوئی. کیونکہ آپ مسلمانوں میں دیکھیں کہ وہ تو غیر مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے. کرسچن کو دیکھیں، وہ بیپٹائز کرتے ہیں تو بیپٹائز کے ذریعہ جو ہے نا دوسرے غیر کرسچن جو کرسچن بن جاتے ہیں. لیکن یہود میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے. جو پیدائش کے طور پر یہودی بنے تو وہی یہودی ہے، اور کسی غیر یعنی یہود کے لیے اجازت بھی نہیں کہ کسی دوسری قوم میں شادی کرے، یہ بھی اجازت نہیں ان کے. اگر وہ مذہب کو چھوڑ دے الگ بات ہے، لیکن مذہبی طور پر یہ اجازت نہیں ہے. چھوٹا سا ایک اور اسی میں سوال، جو وہ کھانا اترا تھا منو سلوا، وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم پہ اترا تھا؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام قوم تو پوری بنی اسرائیل ہے ان کی، ہاں، لیکن زیادہ تر ہم یہ کہتے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جنریشن تھا، ان کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل کا جو جنریشن تھا اس جنریشن پر اترا تھا. اور یہ جنریشن وہ جنریشن تھا جو فرعون کی غلامی کر رہے تھے. اچھا مفتی صاحب، ان کا سلیمان علیہ السلام سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ
سب سے پہلے اسرائیل نامی جو ریاست آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا یعنی قائم کس نے پہلے کیا؟ یہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ ریاست قائم کی اسرائیل نام سے، اسی سے انہوں نے یہ نام لیا ہے، جس کو یہ ڈیوڈ بولتے ہیں. ہاں ڈیوڈ جو کہتے ہیں، بائبل میں ان کو ڈیوڈ کہا گیا. تو یہ جو اسرائیل نامی ریاست ہے، انہوں نے جو یہ ریاست بنایا، فلسطینیوں سے زمینیں ان سے چھین کر جو بنایا، تو وہ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے. کیونکہ ہمارے جو آبا اجداد ہیں ان میں سے ایک نبی تھے، وہ نبی داؤد علیہ السلام، انہوں نے یہ ریاست اسرائیل نام سے بنایا تھا پہلی مرتبہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سے پہلے تو ہم یہاں رہتے تھے، تو اسی لیے ہمارا حق زیادہ ہے. تو لیکن اس موضوع پر ہم انشاءاللہ آپ لوگ شاید ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے کہ کس کا حق زیادہ ہے. تو یعنی تاریخ کیا کہتا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے، تو اس بارے میں ہم لیکن اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا. میں نے کافی سوشل میڈیا پہ یہودیوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا، جو کہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں نا، جس میں وہ نظر آتے ہیں جو بظاہر، کہ ان کی کتاب تورا ہے نا، تورات جسے ہم بولتے ہیں اردو میں، اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، جو کہ میں نے نہیں پڑھی اوبویسلی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ یہودیوں کو ان کی زمین، ان کا کوئی کنٹری یا ان کا کوئی ملک یا ان کی کوئی جگہ خاص جس طرح ہر کسی کی ہے، وہ نہیں ہوگی. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو وہ اس چیز پہ ایک طرح سے پروٹیسٹ کر رہا تھا کہ جس کے پیچھے تم لڑ رہے ہو، ہمارے مذہب میں یہ ہماری ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف جو آپ نے ابھی بھی بتایا، اس بات کی طرف بہت صاف الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. تو فرمایا کہ ضربت ذلت جو ہے نا اور بیچارگی، یہ جو ہے نا ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بے عزتی، بے ذلت ان پر مسلط کر دی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دو بار بیت المقدس پر اٹیک ہوا ہے، اور ہیکل سلیمان جو ہے نا، ہیکل سلیمان جو ابھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس بیت المقدس کے جو ساری مساجد ہیں ان کو بالکل اس کو ڈھا دیں گے، ان کو بالکل توڑ کے وہ ہیکل سلیمان بنائیں گے. تو یہ جو ہیکل سلیمان جو ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سلیمان، وہ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بنایا تھا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بالکل قرآن میں ہے. تو اس کا ثبوت ہے، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی نبی کوئی یہود نہیں تھا، سب نبی. اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی وحدانیت پر اللہ کو ایک جانے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانے، اس کا نام مسلمان ہے. وہ یہودیوں سے ہو، مسلمانوں سے، کرسچن سے ہو، کوئی بھی آدمی یہ صرف یہ مانے کہ اللہ ایک ہے. ہر نبی کا مذہب یہی تھا کہ وہ توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور کہتے کہ اللہ کا کہنا مانو، اللہ کا قانون مانو. تو جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، تمہارے نبی تھے، نہیں تھے، تو کہنا یہ ہے کہ جس دین کو موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے، کیا تم پر اس پر ہو یا نہیں؟ اگر تم اس پر ہو تو تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہم اسی موسیٰ علیہ السلام کے جو دین کے جو تعلیمات ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم ایک ہی ہے، بالکل ایک ہی ہے. تو وہ نبی اور کوئی بھی مسلمان ہی بن نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جتنے نبی گئے تھے، اس سے پہلے جتنے بھی ان پر ایمان نہ لائے. اگر کوئی ایمان نہ لے کہ وہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو مسلمان ہی نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو الفاظ میں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ سارے ہر کوئی کسی نے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، سب کو. اگر ایمان لائے تو پھر مسلمان. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر سوال کریں کہ یہ نبی جو ہے نا، سب نبیوں کا واحد مذہب، ایک ہی مذہب تھا، تو ان کے نبی اور ہمارے نبی کا مذہب بھی ایک ہی تھا. لیکن وہ نبی کے
تعلیمات سے دور ہٹ گئے. اگر ان کی تعلیمات پر ہوتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کا سوال یہی تھا کہ یہ جو ان کی زبان ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ان کا حق نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے میں وہاں تھا فلسطین کے زمین میں، تو صرف 5-6 دن پہلے میں ادھر تھا. تو میں خود دیکھا اپنے آنکھوں سے. فجر کی نماز میں نے مسجد اقصیٰ میں پڑھا اور پھر میں باہر نکلا. میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے جو بڑے بڑے قلعہ کے جو پرانے زمانے کے دروازے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مسجد اقصیٰ کے 8 گیٹس یعنی بڑے بڑے دروازے ہیں. تو کم از کم 12 یعنی 12 سے 15 فیٹ یا اس سے 15-16 فیٹ لمبے ہیں، بھئی اس سے زیادہ ہوگا. تو یہاں جو ہے نا ہر فجر کے بعد یہودی جو ہے نا وہ جو آپ نے جو پریکٹسنگ میں یہاں آ کے کھڑے ہو کے وہ دعا کرتے ہیں. اچھا، وہ جو ایک دیوار ہے اس کو ہاتھ پہ لگاتے ہیں؟ نہیں، وہ دوسرا وال ہے، وہ دوسری جگہ. لیکن ان کے کئی ہولی سائٹس ہیں. ان میں سے ایک قبۃ الصخرہ جو ہے نا، جس کو ہم یعنی ڈوم آف دا رک کہتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک ہولی سائٹ ہے. یہ مسلمانوں کا ہولی سائٹ ہے، کرسچن کا ہولی سائٹ ہے، اور یہاں یہ یہودی بھی، کیونکہ یہی ان کی روایت کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کے بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں رکھا تھا. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر کہ زمین سے لے کر مطلب یہ ہے کہ کم از کم 12 فیٹ لمبا، ایک بالکل یلو اور یعنی پیلے رنگ کے ایک بہت بڑا پتھر ہے. تو وہاں کے علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 4000 سال پہلے یہ پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بیت المقدس کی تعمیر کیا ہے. اچھا، ہاں، اتنا بڑا پتھر، ایک ہی پتھر اتنا، یعنی پتھر جو ہے نا ایک بہت بڑا حصہ ایک ٹکڑے کا پتھر ہے، اور یہ یعنی فلور سے لے کر سیلنگ تک اتنا بڑا ہے. اچھا. تو اس پر یہ جو بلڈنگ ہے نا، یہ بیت المقدس کے جو اصل جو 3 مسجد ہیں، یہ مسجد قبلی ہے، اور ایک ہے مسجد قبہ یعنی قبۃ الصخرہ مسجد ہے جو ڈوم آف دا رک کہتے ہیں. یہ دوسرا مسجد. تیسرا مسجد البراق. ہاں، تو اور مسجد اقصیٰ کے 1600 میٹر پوری زمین ہے، 5 مسجد ہے. تو ان میں سے یہ جو ہے نا، یہ جو مسجد قبۃ الصخرہ جو ہے نا، اس سے پہلے تھوڑا آگے ایک یعنی ایک کالے رنگ کا ایک گنبد ہے. وہ مسجد کو اصل مسجد اقصیٰ کے پہلی مسجد قبلی کہتے ہیں، قبلی. تو اس کے نیچے جو آپ جائیں گے نا، اس کے نیچے جو ہے نا پرانے زمانے کی بلڈنگ ہے، بہت پرانے زمانے کی بلڈنگ. وہ اس جگہ میں سارے چیز ہے کہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے محراب، اور یعنی کیا کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب، اور جہاں مریم علیہ السلام رہتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو محراب انہوں نے بنایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یعنی امامت کیا ہے کہ امام نبی بنے. سارے انبیاء کرام کتنے سال کے لیے وہ ہمارا تھا قبلہ؟ یہ صرف بخاری کی روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینہ. اچھا، 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے مدینہ پاک میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز میں اسی میں سے پوچھوں گا جو جغرافیکلی آپ نے بتایا، کہ میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو ہیکل سلیمانی جس کا وہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ ہیکل سلیمانی ہے. ہاں، وہ ہیکل سلیمانی یہ پورا کا پورا تھا. کیونکہ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں یہ زمین ہمارا ہے. اچھا، اصل میں یہ زمین ان کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو ہیکل سلیمانی ہے یہ بخت نصر نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ بخت نصر میں بیبلن سے، عراق کے بیبلن سے آ کر یہ ہیکل سلیمانی کو بالکل مٹی کے ساتھ ملا دیا. تو یہ جو ہیکل سلیمانی ہوتا ہے ہی نہیں، اس کو تو انہوں نے بالکل مٹی کے ساتھ ملا دیا. کس ہیکل سلیمان کی بات کرتے ہو تم؟ اچھا، یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں تھا، وہ موو کر دیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی وہ جو ہیکل سلیمانی ہے وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں ہے، نہیں ادھر لنڈن میں ہے.
ویسٹ منسٹر، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے کیونکہ یہاں سے وہ کہتے ہیں وہ پھر وہاں لے کے جایا جائے گا، جو ویسٹ منسٹر ابھی ہے نا لندن میں، یعنی کہ وہ کچھ حصہ ہے، کچھ کچھ حصہ ہے، لیکن ان کا تو دعویٰ ہے زمین پر، زمین تو کوئی نہیں لے سکتا، زمین تو زمین کی جگہ پر ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس زمین ہے۔ ہیکل بولتے کسے ہیں؟ ہیکل سلیمان؟ ہیکل کا مطلب نہیں، ہیکل کا مطلب ہوتا ہے، عام زبان میں آپ پوچھے تو اس کو کہتے ہیں ٹیمپل۔ ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ اصل میں ان کے جو معبد ہے یعنی عبادت خانہ، اس کو سیناگوگ کہتے ہیں، سیناگوگ جی، یہودیوں کا۔ اور اس زمانے میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد بنایا تھا، اس مسجد کو وہ اپنی زبان میں ہیکل سلیمان کہتے ہیں، یا اپنی ہبرو زبان میں جو بھی لفظ ہے وہ کہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے، کیونکہ ہمارا نبی سلیمان داؤد نے یہ جگہ بنایا تھا، یہ جگہ پر تمہارے آنے سے پہلے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ زمان یہ، تو بخت نصر آ کے اس نے سارا کچھ ختم کر دیا اور پھر تمہیں وہاں سے نکال دیا، اس کے بعد یہ فارس کا جو شاہ ہے انہوں نے آ کے یہ بخت نصر کو یہاں سے نکال باہر کیا، پھر تم پر ترس کھا کر پھر تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی، پھر تم نے وہ بیت المقدس تم نے بنایا۔ پھر اس کے بعد رومن یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، رومن جو ایمپرر ہے اس نے آیا، وہ گریک لوگوں کے بعد جو رومن یونان کے بعد یہ جو رومنز آئے تھے، تو وہ آ کے ان کو بالکل یعنی آگ لگا دیا، اور جو ہیکل سلیمان اور جو بیت المقدس ہے نا، اس کو بالکل انہوں نے ڈھا دیا، اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کو مطلب کوئی نام نشان نہیں رکھا۔ تو پھر انہوں نے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا یہودیوں کو۔ ابھی سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو کبھی بھی یہاں سے جلا وطن نہیں کیا۔ ایک کر کے میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ زمین کیوں ان کا نہیں ہے، کیونکہ بخت نصر آیا، ان کو جلا وطن کیا، پھر یعنی رومنس نے آئے، پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ رومنس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، تو اس 600 سال میں رومن جو امپرر ہے ان میں سے ایک آدمی کا نام تھا، ایک شاہ کا نام تھا ٹائٹس۔ تو یہ ٹائٹس پہلی مرتبہ یہ مشرک تھا، سو مشرک سے اس نے کرسچینٹی قبول کیا۔ تو کرسچینٹی قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیت المقدس پر حملہ بول دیا، اور حملہ کر کے سارے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، اور یہ پابندی لگا دیا آج سے کبھی بھی قیامت تک، یعنی جب تک ہم ہیں، کہ کوئی بھی یہودی کبھی بھی یہاں آ کے رہ نہیں سکتا، زمین بھی خرید نہیں سکتا، سارا ہمارا ہو گیا، سارے ان کے سارے گھر انہوں نے مٹا دیا۔ تو یہ بھی انہوں نے کرسچن لوگوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ تو وہ جو آٹومن، ہاں میں آ رہا ہوں ایک بار پہ۔ تو تیسری بار کیا ہوا کہ اب سے لے کر یہ ٹائٹاس کے زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک یہ کم از کم یعنی 400 سال سے زیادہ یہ کرسچن لوگ یہاں آباد رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عمر بن العاص آئی یہاں، تو عمر بن العاص آئے تو پھر یہاں کا محاصرہ کیا، شہر کا، یہ یروشلم اور بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس زمانے میں صرف کرسچن لوگ تھے، کوئی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اجازت نہیں تھی، اور جتنے لوگ یہاں تھے ان کو انہوں نے مار کاٹ کے بالکل ختم کر دیا، اور وہ تتر بتر ہو گئے، بالکل بکھر گئے پوری دنیا میں مختلف جگہوں میں، اور اپنی پہچان بھی بتا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ظلم کی ڈر کی مارے، کیونکہ یہ جو 500 سال کرسچن اور یہودیوں میں بہت کشمکش ہوئی، اور ہر جگہ کرسچن لوگوں نے ان پر ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان پر ظلم کیا۔ اچھا، ابھی بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب محاصرہ کیا مسلمانوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ لوگوں کو اس شہر کے ذمہ داری نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم ہماری کتابوں میں ایک پیشن گوئی ہے وہ پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھیں۔ تو کیا پیشن گوئی ہے؟ کہ ہماری یہ کتابوں میں ایک ایسی پیشن گوئی ہے کہ ہمارے جو آدمی اس شہر کو فتح کرے گا اس کا سارا حلیہ ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے۔
تو انہوں نے وہ حلیہ بیان کیا کہ یہ آدمی فتح کرے گا، تو وہ حلیہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل رہا تھا، ہو بہو یہ کرسچنز کی کتابوں کرسچن کی کتابوں میں جو وہاں تھے۔ تو پھر حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا جو مدینہ پاک میں تھے، آپ آئیں، اگر آپ آئیں گے تو پھر کوئی بلڈ شیڈ کے بغیر کوئی قتل کے ہم اس شہر کو فتح کر سکتے ہیں اگر آپ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کچھ بھی کریں ہم مرتے دم تک یہ آپ کو یہی دیں گے، لیکن اگر وہ آدمی آ جائے تو پھر ہم خود شہر کا جو چابی جو ہے نا ہم ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور ہم بالکل ان کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ آپ نے ہسٹری بیان کر دی کہ ہم کس طرح سے ان سے لنکڈ ہیں، مسلمان کے موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور جیسے کرسچنوں پہ ان کے اوپر ظلم کیا، یہودیوں پہ، کہ انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا، ان کو در بدر کر دیا۔ ابھی جو صورتحال ہے، ابھی ایک نفرت کا عالم ہے، اتنے سالوں سے نفرت ہے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے مسلمانوں کی؟ یعنی ہم سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جبکہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے؟ کہ ہم نے جب ان کو ایون یورپ سے بھی نکالا گیا، یورپ میں بھی ان کو جو ہٹلر نے کیا، تو ہم ادھر مسلمانوں کی کیا غلطی ہے؟ ہم سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ میں اسی کی طرح آپ کے سوال کی طرف جا رہا تھا، تو میں باری بات ختم کر دوں تو وہ حضرت سلیمان علیہ، حضرت ابراہیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھ کر ہی پہچان گیا اور ساری علامتیں صاف صاف بتا رہے تھے کہ یہ آدمی ہے، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چابی دے دی۔ تو حضرت دیکھیے نا، اسلام کی رواداری، نرمی اتنی زیادہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کا دورہ کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، ساتھ میں جو ہے نا اس زمانے کے سب سے بڑا پادری جو ہے نا، کرسچنز کا پادری ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے ان کے سب سے بڑا کلیسا جو ہے نا، گرجا جو کرسچن لوگوں ہوتا ہے، اس کے اندر لے گیا دکھانے کے لیے یہ ہمارا عبادت خانہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ، یعنی یہ دنیا کا واحد ریلیجین ہے، واحد، کہ اس میں دو ٹوک الفاظ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون صادر کیا کہ اسلام میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر کوئی اسلامی ریاست میں ہر اپنے دین پر بالکل کوئی روک ٹوک بغیر پابندی کے آزادی کے ساتھ اپنے دین پر چل سکتا ہے، دین کے اتباع کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اذان، اس وقت اذان کا وقت ہو گیا، اذان شروع ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس پادری نے بتایا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیجئے ہمارے کلیسے کے اندر، تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کو لگا کہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جگہ ناپاک ہے، تو وہ کہا نہیں یہ بالکل صاف ہے، کلین ہے، آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، تو ان کو لگا کہ شاید نفرت کی وجہ سے کہ ہماری جگہ یہاں یہ مورتیاں رکھا ہوا ہے، یہ وہ ہے، تو اس کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں، تو حضرت اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکل آئے، پھر یہ جو سیڑھیاں ہیں وہاں نماز پڑھا، تو اس کو لگا کہ ان سے پوچھے کہ حضرت ہماری جگہ تو کافی اچھی جگہ تھی اور صاف جگہ تھی، کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا کوئی نفرت ہے ہم سے کہ آپ نے یہ نہیں نماز پڑھا؟ حالانکہ آپ کی شریعت میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ صاف ہو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری دنیا میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا، کوئی کسی بھی جگہ نماز۔ تو اس نے بتایا آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے اگر میں آپ کے کلیسا کے اندر نماز پڑھتا، کچھ سال بعد مسلمان آ کے یہ کہتا کہ ہمارے خلیفہ، ہمارے سربراہ، ہمارے قائد جو ہمارے پاس جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہاں نماز پڑھا، اسی لیے ہم یہ زمین لے لیں گے، یہاں ہم مسجد بنائیں گے، تو زبردستی آپ سے یہ زمین تھی چھین لیتا، اسی لیے میں نماز نہیں پڑھا تھا۔ اور پھر سیرے میں نماز پڑھا، پھر انہوں نے ایک کاغذ اور قلم لے کر یہ فرمان لکھ دیا کہ سیریا میں کوئی بھی مسلمان یہ زمین نہ چھینے۔ تو مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک، مطلب 2000 سال سے زیادہ، یہاں صرف اور صرف کروسیڈ کے زمانے میں 80 سال مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس نہیں تھا، لیکن جب ٹائٹس نے ان کو وہاں سے نکالا تب تک آج
تب سے لے کر 1918 تک بیت المقدس میں یہودیوں کا کوئی ایکسس نہیں تھا. تو مسلمانوں نے ان کو نہیں نکالا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمان وہاں بیت المقدس ان کے ہاتھ میں تھے تو یہودیوں کو پوری آزادی تھی کہ وہاں رہیں اور وہاں اپنی اپنی جگہ پر وہ عبادت کریں. صرف اور صرف خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ کوئی بھی یہودی یہاں تو آ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، ویزا لے کر جتنا بھی دل چاہے رہ سکتا ہے، لیکن زمین نہیں خرید سکتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان یہ زمین ان سے نہیں لیا تھا، کرسچن سے لیا تھا. اگر وہ پوچھیں کہ زمین ہماری ہے تو پھر پہلے کرسچن سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے وہ زمانے میں رومن جو ٹائٹس انہوں نے نکالا تھا، ان سے پوچھنا چاہیے، ان کے پیروکار سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے کیوں نہیں نکالا تم نے، یہ تو زمین ہماری تھی اور مسلمانوں نے ان سے نہیں لیا تھا. تو یہ جو ہے نا، اور ابھی آپ آئے آپ کے سوال پر کیوں ایسا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سوال میرا بھی ہے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں وہ مجھ سے کس چیز کا انتقام مسلمانوں سے لے رہے ہیں. کیونکہ مسلمانوں نے کبھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. کسی بھی قوم پر مسلمانوں نے 1500 سال مسلمان پوری دنیا میں یعنی راج کیا. آپ دیکھیے 800 سال جو ہے نا اسپین میں انہوں نے راج کیا. پاکستان میں، انڈیا پاکستان میں 700 سال مسلمانوں نے راج کیا. پورے بغداد جو ہے نا سب سے بڑی سلطنت تھی بغداد خلافت، تو آدھی دنیا پر مسلمان راج کیا. تو لیکن کبھی بھی کسی قوم پر مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا. اس میں تاریخ شاہد ہے اس میں. لیکن کیوں، کس چیز کا بدلہ وہ مجھ سے مسلمانوں سے لے رہے ہیں، اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، اور جواب ہے ہی نہیں. کیا دیں گے؟ کیونکہ اس کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو اصل میں نفرت کیوں ہے یہ تو ان کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے مسلمان تم جتنا بھی کوشش کرو اس کو منانے کی، وہ یہ یہود اور کرسچن جو ہے نا، کرسچن کا مطلب ہوتا ہے اس زمانے کے جو کرسچن جو ہے نا، وہ یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی ملت جو ہے نا، ان کے مذہب کو پوری طرح تم اپناؤ. تو اگر آپ کہیں کہ کیوں ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اگر قرآن کی روشنی میں ہم یہ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ ان کا دین الگ ہے، اور ان کا دین اور ہمارا دین الگ ہے، اور ان کا دین کا جو اصول ہے ہمارا دین کا اصول الگ ہے. شاید اس وجہ سے وہ ہمیں پسند نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے نا اس وجہ سے ان کو نفرت نہیں کرتے. ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی جگہ ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ مسلمان یہاں 1200 سال سے زیادہ اس زمین کا مالک ہے. اس زمین کا مالک ہے، اور پوری دنیا کے ہر کوئی آدمی، اگر آپ کسی جگہ 50 سال سے زیادہ رہیں تو وہ کسی بھی کورٹ میں جائیں، آپ کسی بھی قانون کی کتاب اٹھا لیں، اس زمین پر آپ حق ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی قانون کی کتاب اٹھا لیں پوری دنیا میں، اور اس میں قانون میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ زمین کے قانونات، زمین کے بارے میں قانون لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر 50 سال کسی جگہ رہیں تو پھر اسے تو مسلمان 1200 سال میں رہے، تو آپ تو 2000 سال سے یہاں غائب رہے، 2000 سال سے زیادہ غائب رہے، تو کہاں آپ کی زمین پر کہاں آ گئے؟ اور جب مسلمان وہ 18 سال میں یہاں یہود لوگ آئے تو مسلمان ان کو خیر مقدم کیا، آؤ ٹھیک ہے، رہنا چاہتے ہو رہو. تو پھر اس کا جواب کیا؟ آپ اس کا صلاح یہ دے رہے ہیں ان کو کہ مار پر کے پیٹ کے اور ان کے گھر کو بلڈوزر کے ذریعہ توڑ کے ان کی زمین کو لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے کیونکہ ہم نے یعنی 2000 سال یعنی 2200 سال یا 2400 سال زیادہ اس سے پہلے ہم یہاں رہتے تھے. کون اپنی بات بنے گا؟ کوئی انصاف پسند بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہوگا. شیخ اب آتے ہیں گولڈن کوسچن جو میرا، ہم نے ہسٹری کا ذکر کیا سارا اسٹوری کہ کیسے یہ اس علاقے پہ کون کون حکومت کرتا آ رہا ہے، کیسے چلتی آ رہی ہے، پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے. ایک حقیقت ہے جس کا نام ہے دجال، جس نے آنا ہے. اب کافی لوگ ایسے ہیں جو دین کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں اس کا جواب اس سے بھی جوڑ دیں. وہ کیسے جوڑتے ہیں؟ کیا حدیث میں ہے کہ تمیم داری جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے
دجال کو دیکھا، انہوں نے آ کے بیان بھی کیا. اس کے بعد اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آگے بھی وضاحت کی. تو اس کا مطلب ہے کافی احادیث ہیں کہ وہ آئے گا، اور اس میں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تو کوئی شک ہی نہیں ہوتا. بالکل. اس کے بعد اس کا دور کیسا ہوگا یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی فتنے آئے ہیں، اب ہم لوگ سب فتنوں کو جانتے ہیں، فرعون کا فتنہ، قارون کا فتنہ، جتنے بھی، ان میں فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہوگا. اب لوگ اس کا جواب، یہ جو ساری کنورسیشن ہے، اس کا جواب اس میں بھی ڈھونڈتے ہیں یا اس سے لنک کرتے ہیں کہ کیونکہ دجال نے آنا ہے اور دجال نے جو حکومت کرنی ہے یا جو اس کا شروعات ہوگی یا جو بھی اس کی ہے، وہ آپ بہتر بتائیں گے، وہ اس لوکیشن اس کی آلموسٹ یہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی شروعات، اس کی اینڈنگ، اس کا بیچ، اس کی حکومت، وہاں سے وہ جو بھی کرے گا. اب آپ یہ اس میں تھوڑی وضاحت کریں کہ اس کے جواب کو ہم دجال سے کیسے لنک کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں اس کے آنے کی تیاری میں گریٹر اسرائیل تو نہیں بن رہا. اصل میں یہ بات تو بالکل صاف ہے، آپ نے جو بتایا یہ حقیقت ہی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے. اور کئی حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے آمد کے بارے میں بتایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال کے آمد یہی اسی سرزمین سے، یعنی فلسطین کے سرزمین سے ہوگی، اور اسی فلسطین کی سرزمین سے اس کا قلع کما کرنے والا، اس کا ہلاک کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سرزمین میں اتریں گے. جو دمشق کے جو ایک مسجد ہے، وہ یعنی یہ المنارۃ البیضاء کہتے ہیں اس کو، یعنی سفید ایک یعنی مینار ہے، مسجد کے مینار، سفید مینار پر وہ اتریں گے. اور مقام لد جو ہے نا، وہی فلسطین کے سرزمین یعنی شام کے سرزمین مقام لد میں دجال کو پکڑیں گے اور وہاں قتل کریں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول، اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ. ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ان کو بتایا کہ مدنی صورتوں میں بہت سارے آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب کے بارے میں بہت تفصیل سے اللہ نے گفتگو کی. تو اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. ابھی اس اسرائیل ریاست میں جو لوگ قابض ہیں، جنہوں نے بنایا ہے، وہ اصل میں ان کی تاریخ صرف اور صرف 100 سال کی تاریخ میں یہ جو قوم یعنی یہ جو گروپ ہے اس کی تاریخ ملتی. اس سے پہلے ان کے کوئی وجود نہیں تھا. وہ کہتے ہیں صہیونیت، اس کو آپ انگریزی میں جائنزم کہتے ہیں. یہ جائنزم جو ہے نا، یہ ایک خاص فرقے کے لوگ ہیں، ایک خاص نظریہ ہے. ان کی مطابق جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں گریٹ اسرائیل ریاست ہمیں بنانا ہے، اور ان کے لیے جو مسیحا ہے، ہاں مسیحا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ لیسوس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، اہل کتاب میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. فرمایا کہ سوا من اہل امت قوم، ان میں سے ایک گروپ ایسے ہے یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر بھی کچھ لوگ انصاف پسند ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں ابھی جو لوگ ان کی دین کو مانتے ہیں وہ دبے ہوئے ہیں. جہاں تک میں سمجھا کہ دبے ہوئے ہیں، اور جو صہیونیت جائنزم پر یقین کرتے ہیں وہ پاور پر ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں. حالانکہ یہودی مذہب میں کسی پر ظلم کرنا بالکل ناجائز، حرام ہے، وہ نہیں کر سکتے. جیسا کہ اسلام میں حرام ہے کسی پر ظلم کرنا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب پوری طرح گھمسان لڑائی چل رہا ہو، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دو الفاظ میں فرمایا، کسی بچے کو کبھی بھی مت مارو، کسی عورت پر کبھی ہاتھ اٹھاؤ،
किसी भी सन रसीदा किसी भी बुजुर्ग आदमी पर एक आँच भी ना आए, एक यानी एक थोड़ा सा भी उस पर थोड़ा सा भी कोई यानी ज़र्ब ना आए या उनको जख्मी ना आए, थोड़ा सा भी उनको कुछ ना आए। इवन के दरख्त भी, और हाँ, दरख्त के फलदार दरख्त आग मत लगाओ, फसली ज़मीन में और आग मत लगाओ। ये सारी चीज़ दुनिया में सबसे पहले, यानी ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है ना, बिल्कुल इन द स्टेट ऑफ वॉर या इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा करम किसी ऐसी चीज़ों को, जायदाद को ठेस मत हलाक मत करो, या यानी ऐसे लोग जो तुमसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं ऐसे को लोगों मत मारो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो ये बात ये है कि आपने जो बताया अभी कि आपने ये बताया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सैहूनियत का उनकी आइडियोलॉजी और ये आम जो यहूदी है ना थोड़ा अलग है। उनका ये कहना है कि हम यहाँ शाम, पूरा शाम, उस जमाने के शाम और आज के शाम में बहुत काफी फर्क है। तो शाम का मतलब होता है कि पूरे पैलेस्टाइन की सरजमीन और जेरूसलम, यानी जेरूसलम पैलेस्टाइन, और उसके साथ पूरा सीरिया और पूरा लेबनान और पूरा यानी इराक का एक हिस्सा और ईरान का हिस्सा, हत्ता कि अफगानिस्तान का हिस्सा, ये पूरी ज़मीन और उर्दून, और ये सारी ज़मीन लेकर क्या होता है, ये शाम होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहीं से मुसलमानों के साथ और दज्जाल की लड़ाई होगी, यहाँ से। तो अभी उनके पास तो ये लोग जो मुंतज़र कर रहे हैं मसीह दज्जाल, यानी मसीह दज्जाल दो है, हाँ मसीह दो है, एक है मसीह हक और एक है मसीह कज़्ज़ाब। तो मसीह हक ईसा अलैहिस्सलाम है और मसीह कज़्ज़ाब है दज्जाल। तो प्रॉब्लम ये है कि दज्जाल पहले आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे। तो पूरी दुनिया को दज्जाल धोखा दिए देगा कि वो कहेगा कि मैं ही मसीह का मसीह, असल मसीह हूँ। तो सब लोग उसके पैरोकार हो जाएंगे और दज्जाल का जो असल जो है ना लश्कर होगा यहूदी होंगे, असल लश्कर, और वो उनके खास लोग। तो इसीलिए वो समझ रहे हैं कि उससे आने से पहले ये ग्रेटर इसराइल जो है ना, यानी ये जो मुल्क मैंने बताया ये सारे लेकर, हत्ता के वो ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब की रियासत के मदीना पाक, हमारे अल्लाह अकबर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रोपोश हुए हैं, रोज़ा पाक, ये पूरी ज़मीन उनकी है। वो कहते हैं कि वो भी, उस पर भी उनका हक है कि वो वहाँ रहते थे और मोहम्मद ने आगे हमें निकाला था। हालांकि ये भी बहुत बड़ा झूठ बयान है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ हिजरत किए, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के साथ, मुसलमानों के साथ और यहूदियों के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक मदीना चार्टर कहते हैं। वो उस चार्टर में ये है कि हर मजहब के लोग बिल्कुल पीसफुली यहाँ रहेंगे, कोई किसी का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और कोई बाहर के दुश्मन अगर आए और हमला करे तो सब एक साथ हम उनकी लड़ाई करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, हम सब एक साथ यहाँ रहेंगे, कोई यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये लोग उस ज़माने में 3 बड़े बड़े कबीले यहूद के थे, तो उन्होंने बार बार साजिश करके मक्के में जो कुफार थे, मुसलमानों के दुश्मन, उनके साथ साजिश करके, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करके उनको बुलाया और मुसलमानों पर हमला करवाया। इसीलिए मुसलमानों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको निकाल दिया, क्योंकि वो नेशनल एनिमी बन गए थे। तो अभी ये कहूँ कि अगर आप दोनों, हम एक साथ रहते एक ही घर में, और आप मेरे दुश्मन को बार बार लाके मुझ पर हमला करवाते हो, तो हम क्या करेंगे, मजबूरन आपको तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी जान तो बचाना पड़ेगा मुझे। तो यही काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन वो ये उनको ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन हमसे छीन लिया। तो ये बात है। तो अगर आपका कोई और सवाल। जी मुफ्ती साहब, अभी आपने ये सारा तफसील में बयान कर दिया कि भाई अभी ये दज्जाल का भी जिक्र कर दिया। अभी आप ख़ुद वहाँ पर गए थे फ़लस्तीन में कोई एक 1.5 महीना पहले। उधर के मुसलमान, उधर की जो एक उनके जो फीलिंग्स है, या कुछ ऐसा वाक़या हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, कि आप या मैसेज पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि हम तो यहाँ न्यूज़ से सारा कुछ सुन रहे हैं ना,
ہمارا سارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، لیکن آپ تقریباً جو یہ حملہ ہوا تھا 1 ہفتہ پہلے وہاں پر تھے تقریباً، جب اس سے تو کچھ ایسا میسج جو آپ کو وہاں سے ملا ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہو یا پہنچانا چاہتے ہو؟ جی بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ مسلمان کا قبلہ تھا، اور یہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ معراج، یعنی معراج کا جو معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسراء اور معراج کی زمین ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نبیوں کی امامت کی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس یہ مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کی سرزمین یہ جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، لیکن ہمارے پاس جتنا پیارا ہے وہاں کے مسلمانوں کے پاس اس سے کہیں زیادہ پیارا ہے۔ اسی لیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اور محسوس کیا کہ وہ جان چلی جائے گی لیکن وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی کسی بھی انجام کو قبول کرنے پر وہ راضی ہے، تیار ہے۔ میں نے کم از کم سینکڑوں بچوں سے ملا ہوں جو عصر کے بعد وہ دن کو نکلتے ہیں، زور کے بعد نکلتے ہیں۔ ایک آدمی سے میں ملا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں ادھر عربی ان کو نہیں آتے، زبان عربی ان کی نہیں آتی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی زبان میں بات کرنے کی توفیق عنایت کیا ہے۔ اسی لیے میں نے وہاں کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پر الحمدللہ میں نے جو مسجد قبلی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسجد ہے، وہاں کے جو امام اور خطیب جو ہے نا، ان کے بار بار میں نے ان سے بات کی، جو سب سے بڑا خطیب جو ہے نا، مین خطیب جو ہے نا، انہوں نے مجھے پورے مسجد کا انہوں نے گھما کے دکھایا، انہوں نے سب کو ہر جگہ لے گئے، نیچے اوپر سب جگہ دکھایا۔ تو مسلمانوں سے میں نے بات کی ہے، اور بچوں سے میں نے بات کی ہے جو فیوچر جنریشن ہے وہاں کی، میں نے بات کی ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے ادھر، یعنی کسی بھی ماڈرن سٹی میں آپ اگر رہیں تو آپ کو جو شہری جو سہولت ملے گی، کوئی سہولت ان کے پاس نہیں ہے۔ 80% لوگ جو ہے نا پورے فلسطین میں، مطلب 2 ملین لوگ ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ آپ غزہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پوری فلسطین کی پوری آبادی، مسلمانوں کی آبادی کی بات کر رہا ہوں، غزہ کی نہیں ہے۔ تو وہاں یہ 80% لوگ جو ہے نا، 80% لوگ جو ہے نا، ان کے پاس کوئی روزگاری نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یونائٹڈ نیشن سے جو ایڈ آتے اس پر ڈیپینڈبل ہے، وہ جو ایڈ آتے ہیں اس سے کھاتے ہیں، اسی سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کے پاس گھر وغیرہ نہیں ہے، تو ابھی ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یعنی سے نکلنے والے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک یعنی جو پاکستانی ایک جو میئر ہے یا فرسٹ منسٹر ہے، ہاں، انہوں نے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ فلسطینی مسلمانوں سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کو زمین دے دیں گے، رہ دیں گے۔ تو اصل میں وہ لوگ دنیا میں، یعنی یہ اسکاٹ لینڈ کی، اگر میرے خیال میں اگر ان کے اندر یعنی اتنی محبت ہے کہ اگر ان کو کہ یہ کہہ دیا جائے کہ تو پھر ہم امریکہ آ جاؤ یا نیو یارک آ جاؤ یا ہمارے یہاں اچھے اچھے خاص مکان دے دیں گے ہم، یہ بھی وہ قبول کرنے پر راضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ زمین ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہماری زمین ہے، اور مسجد اقصیٰ کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ، میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا، زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات، میں نے ان سے پوچھا، میں نے وہ اس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا، اور وہ یعنی میں نے بچوں سے بات کی، تو بچوں سے میں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے رونا آ گیا کہ ایک بچہ جو ہے نا ایسی جگہ مجھے تلاوت قرآن پڑھ کے سنایا کہ یہ تاریخی مقام ہے، یعنی مسجد قبۃ الصخرہ جو ہے نا، خلیفہ عبد الملک بن مروان جو ہے نا یہ بنایا تھا، یہ قبۃ الصخرہ گولڈن گمبج جو ہے نا انہوں نے بتایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم کیا تھا، تو کیونکہ
اسی زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو آپ مسجد کے اندر جائیں گے تو پھر وہ انڈر گراؤنڈ جانے کے لیے بہت پرانا 100 سال سے زیادہ پرانا، اس سے بھی بہت زیادہ پرانا ایک سیڑھی ہے. سیڑھی کے ذریعے آپ نیچے جائیں گے، وہاں ایک یعنی ایک کیو کی طرح ایک جگہ ہے. تو علماء بتاتے ہیں یہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسجد نہیں تھا، بالکل خالی زمین تھا، یہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا اور پیچھے سارے انبیاء کرام تھے. تو الحمدللہ میں نے نماز وہاں پڑھا الحمدللہ. اور ساتھ ایک جگہ ایک بچہ میرے بغل میں کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھوڑا قرآن پڑھ لو، شیء من القرآن تتلو من شیء من القرآن. تو اس نے قرآن پڑھا، اتنی اچھی یعنی خوش آواز سے، انہیں اتنی اچھی آواز سے پڑھا، مجھے رونا آ گیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اتنی اللہ اکبر یعنی اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایک باپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، اور اہل زبان ہونے کی وجہ سے یعنی عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، اسی لیے قرآن سمجھتے ہیں اور اس قرآن کی تعلیمات وہ دے رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جذبہ اگر مسلمانوں کے اندر آ جاتے ہیں، ہماری یعنی پوری دنیا کے مسلمان کے یہ جذبہ اگر آ جاتے، یعنی اگر آپ اس جذبہ کے یعنی ایک حصہ آ جائے، یعنی یہ 100 حصوں میں اگر اس جذبے کا تقسیم کریں اور ایک حصہ ہمارے اندر آ جائے یہ ایمانی جذبہ، تو ہمارے بہت سارے یعنی مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی تھا. اس سے شیخ سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے آج بڑی فرسٹریشن ہے، بڑا ایک جس طرح آپ جذبے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جذبہ ہے کہ عام آدمی بھی چاہ رہا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کے اس چیز کو فائٹ کریں، کیونکہ ہمارے بہن بھائی جو مسلمان ہیں، مسلمان سے پہلے وہ انسان ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہ ویڈیوز میں نے آج ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ ملبے کے نیچے سے کسی چھوٹے بچے کی ٹانگ کھینچ کے اسے نکال رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اٹھانے کے لیے ہے کچھ نہیں نا، وہ کرین شرین تو نہیں ہے وہاں. تو جو عام انسان ہے، جس کے اندر بہت ایک غصہ اور غم اور یہ چیزیں ہیں، اور وہ یہ اکثر لوگ آپ سننے کو مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ مسلمان ملک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، عربوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں بڑے بڑے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ایون کہ عرب میں سے تو کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی نا، پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی کوئی ایسی کہ جس سے واقعی لگے کہ بھائی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کے اندر ایک شہادت، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ موت کو گلے لگاتے تھے، موت زندگی سے زیادہ عزیز تھی. آج آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو احادیث تھی وہ پکی سچی ہو رہی ہیں کہ آج وہ نہیں ہے. آج عام انسان مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ بس وہ پیسے کے پجاری ہیں اور ان کے نزدیک دنیا مل جائے، موت ہمیں کبھی نہ آئے. اب آج اس سچویشن کے اندر ایک جو مسلمان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ لوگ نہیں کر رہے، پاکستان نہیں آگے آ رہا، مسلمان لیڈرز نہیں اوپر آ رہے، ہمارے لیے وہ اگزامپل ہی نہیں ہے. لیکن اللہ آج بھی وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، جو آج سے 5000 سال پہلے تھا، جو آج سے کئی خرب سال پہلے تھا. اللہ تو وہی ہے نا. اللہ نے ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے، اس کے بعد بھی جب مسلمان مشکل میں پڑے اللہ نے ہی اوپر سے مدد اتاری. تو آج جو ایک مسلمان عام دیکھ رہا ہے آپ کو، جس کے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن شکایت بہت ہے، اس کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ اللہ تو آج بھی سن رہا ہے نا، اللہ تو آج بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ پیغام یہ ہوگا اللہ کے سامنے کیسے؟ بالکل میں نے آپ کا جو پوائنٹ آپ بتانا چاہتے ہیں وہ میں سمجھ گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کوئی بھی آدمی پر اللہ تعالیٰ نے کام کا یا حکم کا یا قانون کا اتنا بڑا بوجھ نہیں لادا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لادا نہیں ہے جس کی طاقت وہ نہیں رکھتے. یعنی ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا جس کو کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. تو اگر آپ عام انسان کہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادھر جائیں اور مسلمانوں کو بچائیں، یہ جذبہ بہت ہی قابل تعریف جذبہ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، اچھی جذبہ ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کام عام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کام ہے مسلمان سربراہوں کا. ان کے پاس ساری
جو ہے نا اکوپمنٹس وغیرہ سب کچھ ہے، اگر وہ یہ کام کرے تو انہوں نے اپنے ذمہ داری یعنی الحمدللہ اتار دیا، انہوں نے ذمہ داری انہوں نے اتار دیا، کر دیا. لیکن نہ کرے تو پھر اللہ تک کے پاس وہ جواب دہی کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں، یہ جو آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کے قائدین جو ہے لیڈرز اور سربراہ لوگ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کا یہ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساد القوم یعنی ساد القبیلۃ فاسقہم، کہ ہر قبیلہ ہر قوم کے جو سربراہ ہوں گے وہ مسلمانوں میں بدترین لوگ ہوں گے. یعنی مسلمانوں میں اچھے لوگ کے پاس پاور نہیں ہوگا، بلکہ انہیں کے پاس قیادت ہوگی جو لوگ مسلمانوں میں سب سے لو سٹینڈرڈ کے ہوں، ایسے لوگ. تو اللہ اسی لیے یہ کام کرنے کے لیے ایک ایمانی جذبہ اور ایمانی طاقت چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے. وہ ان کی ذاتی فوائد دیکھتے ہیں، منافع دیکھتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہم پر یہ ہو جائے گا اور یہ کریں تو، حالانکہ عوام ہمارے خلاف ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ ایکشن لے لو. ہاں تو کر سکتے ہیں، سارے ممالک ایک ساتھ ہو سکر، مسلمان ممالک ایک ساتھ ہو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ مختلف قسم کی ڈر ان کے اندر ہے. وہ ڈر بھگانے کے لیے ان کے جو ایمانی جذبہ چاہیے وہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر جہاں مسلمان ہو کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل میں بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ کوئی بھی آدمی کوئی برے کام ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. فإن لم یستطع، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا ہے، فبلسانہ، زبان سے اس کے مذمت کرے. اگر وہ ہاتھ منہ سے بھی مذمت نہیں کر سکتا، فبقلبہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، یعنی وہ اپنے قلب میں یعنی اپنے دل میں اس کو برا جانے. تو وذالک ضعف الایمان، کہ برا جاننا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اندر ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ برا نہیں جاننا. تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے فریضہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر زبان سے اس کے بارے میں اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ہم پروٹیسٹ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہاں کیونکہ دوسرا جو ایمان کا جو تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے، تو دوسرا تقاضا ہے کہ ہم ایمان اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور بتائیں لوگوں کو اویئر کریں، ہمارے قائدین کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ آپ تھوڑا کچھ کرو مسلمانوں کے لیے، کم از کم یونائٹڈ نیشنز میں جاؤ اور بتاؤ، یا OIC کا کچھ کرو. OIC لوگ ان کے پاس الحمدللہ ان کے پاس بہت کچھ ہے. تیل اگر بند کر دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ تیل جو ہے نا سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. تو اگر وہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایسا کرتے رہتے، ایک ہفتے کے لیے ہم آپ کو تیل نہیں دیں گے، تو کچھ ہو سکتا ہے. صرف ایک بات ایڈ کروں گا، آپ نے یہ جو بات بولی اس سے میرے ذہن میں بات آئی کہ بائیکاٹ، جس طرح پاکستان میں نا یا ملک دنیا میں ایک چل رہا ہے کہ بائیکاٹ کرو، اکنامک بائیکاٹ کرو. اور ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو میں کچھ لوگوں کو فالو کرتا ہوں جنہوں نے کہا جی بائیکاٹ شائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے برعکس میں نے ایک ویڈیو دیکھی، جو ایک لڑکی تھی امریکہ میں رہتی ہے، وہ اسٹار بکس میں کام کرتی ہے. اس نے اسٹار بکس چھوڑ دیا اور اس نے پھر یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اسٹار بکس میں صرف اس بائیکاٹ کی کیمپین کی وجہ سے ان کی سیلز ڈراپ ہوئی ہیں، جو لڑکی کام کرتی ہے. اور اس کی سیلز ڈراپ ہونے کی وجہ سے اسٹار بکس نے کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی چیز آن لائن ڈالی ہے کہ نہیں ہم لوگ اس پہ یہ کرتے ہیں، یہ بند ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے. یعنی امپیکٹ پڑتا ہے. یہ بالکل. تو اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ یہ امپیکٹ نہیں پڑتا، اس سے نوکریاں جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی بناتے ہیں. آج دیکھیے نا آپ لندن میں کتنے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. لندن میں ایک رپورٹ میں نے دیکھا کہ تقریباً 5 لاکھ لوگ، تو 5 لاکھ لوگ کیا مسلمان ہے؟ یہ زیادہ تر تو نان مسلم ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نان مسلم میں بھی زیادہ تر لوگ، کروڑوں اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں جو ان کے اندر انصاف ہے اور انصاف کے تقاضے کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہاں تو ابھی میرا کہنا یہی ہے، میری التجا ہے مسلمانوں سے کہ
ہم پہلے تو ہم دعا کریں، دلی خلوص سے اللہ کے پاس دعا کریں کہ تہجد میں اٹھیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر رات لمبی ہو گئی، ونٹر میں رات لمبی ہوتی، تھوڑا پہلے ہم جائیں اور سونے جائیں اور سو جائیں، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے پاس تہجد میں دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کی اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم ہر نماز کے بعد مسلمانوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا بلا اڑ جاتی ہے۔ تو یہ کام کریں، اور یہ ہم کریں کہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، وہاں بھی ہم دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھ کر اللہ کے رسول کے وسیلے دے کر ہم دعا کریں اور کہیں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، کہ بچوں کی جو ناک خون بہ رہا ہے یہ ان کو حفاظت فرمائے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن، یعنی مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر، یعنی بدر کے جو میدان، حضور پاک صبح کو کفاروں سے لڑائی ہوگا، پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے نماز پہ کھڑے ہیں اور دعا کرتے رہے۔ تو یہ بخاری کی روایت، اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر رو کر یہ التجا کر رہے ہیں، یا رب اگر یہ جماعت، مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، کہ لن تعبد، یعنی رہتے دنیا تک اور قیامت تک آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ مدد، کہ اگر سروار کونین خاتم النبیین، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب آدمی اللہ سے دعا کرتا اور مانگتا ہے اللہ سے مدد، تو ہمارا کیا حصہ؟ ہم تو اور زیادہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی اگر دعا نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، لیکن ہمارے کیا حیثیت ہے؟ ہم سے زیادہ دعا، تو ہمارا ان کا حق جو ہے نا، مسلمانوں کا، وہاں کے مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور شکریہ بھی ادا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، سیکیورٹی میں، پیس میں رکھا ہے، سلامتی کے ساتھ رکھا ہے، اور ان کے لیے دعا کرے، جو میں نے بتایا یہ چیز، یہ کام کر کے دعا کرے۔ دوسرا حق جو ہے نا ان کا ہے ہم پر، دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کچھ بھی ذریعے سے ان کو مدد پہنچانے کی، کیونکہ اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتائیں کہ یہ دیکھیے نا ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اویرنس جگائے، مسلمانوں جہالت دور کرے۔ زیادہ تر مسلمان جانتے ہی نہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، اور وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ میڈیا سے برین واش بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ میڈیا میں ہر قسم کی خبر آتی ہے اور زیادہ تر خبر انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ سن کر ان کی دماغ خراب ہو جاتا ہے، مطلب وہ برین واش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جن کے پاس حق بات ہے وہ پہنچا دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ہے صورتحال، یہ ہے یا حقیقت یہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں جو مسلمانوں کے ناحق خون بہا رہے ہیں ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ ہمارے گھر کے اندر نہ آئے۔ بالکل صحیح کہا۔ اب دیکھیے کہ میکڈونلڈز نے جب جنگ چھیڑنے کے بعد انہوں نے 50,000 برگر کا یہ انہوں نے یعنی سپلائی کر دیا، اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیلی آرمی کے ہم دیکھیں۔ جب یہی بات ان سے پوچھا گیا میکڈونلڈز کو کہ ہم فلسطینیوں کو کہیں نہیں دیں گے، آپ کے اندر انسانیت ہے تو دونوں طرف دینا چاہیے، تو انہوں نے مجبوری ظاہر کی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک طرفہ انسانیت ہے، ایک طرفہ انسانیت دو طرفہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ مسلمانوں کو خون بہاتے ہیں اور ہم سے پیسہ لے کر، تو ہم کیوں اپنے پیسے سے ان کی چیزیں خریدیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میں حضرت اسرائیل کے بارڈر سے میں اردن کے بارڈر جا رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کم از کم 30-40 میل کا علاقہ جو ہے نا یہ کھلا میدان ہے، یہ صحرا ہے، یہ یعنی کیا کہتے ہیں صحرا، تو آپ سمجھتے ہیں ڈیزرٹ جو ہے نا، وہ زمین میں اللہ کیا انہوں نے بنایا، اللہ نے کم از کم میرے خیال میں یعنی پوری زمین جو ہے نا انہوں نے یہ اسرائیلی گورنمنٹ نے وہاں کھجور کے درخت لگائے، اور ان کی تعداد مجھے تو لگا کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اتنی تعداد، اتنی بھاری تعداد میں انہوں نے یہ ساری
کھجور کے درخت لگائے اور یہاں سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں سارے عرب ممالک کو بھیجتے ہیں اور پوری دنیا بھیجتے ہیں. ادھر اسرائیل کی کھجور آتی ہے. ہاں اسرائیل کی. ہم اب بہت سارے مسلمان ہم تو نہ جان کے بھی انہی کی کھجور سے افطاری بھی کرتے ہیں. تو دیکھ سوال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر اگر اتنا ظلم اور تشدد کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے یہ ہارڈ ارنڈ منی جو ہے نا ہم ان کو دے رہے ہیں اور ان کے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے انہوں نے ہم سے یہ برتاؤ کیا تو ہماری بس میں اتنا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. شیخ میں اپنی طرف سے ایک آخری بات کروں گا, لیکن یہ ہمارا موقف یہ نہیں کہ ہم کسی خاص قوم سے نفرت کرتے, کسی قوم سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ ہمارے ایک پروٹیسٹ ہے کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان وائلنٹ پروٹیسٹ, یعنی کوئی وائلنس نہیں ہے لیکن نان وائلنٹ پروٹیسٹ. ہم ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ان کے پروڈکٹ لانا کا مطلب ہوتا ہے ہم ان سے رشتہ رکھ رہے ہیں, تو ہم پیسہ دے رہے ہیں ان کو, تو یہ کہ بزنس ریلیشن شپ ہو گیا نا تو ہم ان سے نہیں لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ بہت سارے نان مسلم بھی ان کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں. بالکل ہاں, اور بوائیکاٹ کرنے سے امپیکٹ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ, کیونکہ ہر چیز دنیا میں اگانے کے لیے بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو چیزیں بنا رہے ہیں, آپ یہ کہیں کہ میکڈونلڈس کے یا کوکا کولا, پیپسی یا آپ کے کیا کہتے ہیں مائلو اور کیا کہتے ہیں اس کو نیسلے, کٹ کیٹ, بہت سارے پروڈکٹس ہیں, بڑے بڑے برانڈس ہیں, تو یہ چیز جو ہے نا ان کی طرف سے آ رہے ہیں. اگر آپ مسلمانوں کے 1.7 بلین مسلم یہ اگر آدھی آبادی بھی مسلمان یہاں سے ان کی چیزیں خرید کرنا بند کر دیں, حتیٰ کہ میں نے تو سعودی عرب میں میکڈونلڈس کے کتنے برانچز وغیرہ ہیں, تو سعودی عرب اور دوسرے ممالک عرب ممالک میں بھی وہ بوائیکاٹ کرے تو پھر اس کا بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے. تو ابھی تو آپ تو یہ اتنا تو کر سکتے ہیں, اگر آپ کی ایمان کا تقاضا اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے پر مجبور نہ کرے تو پھر تو ہم تو مسلمان تو نہیں ہے بلکہ انسانیت کے نام پہ بھی ہم دبے, انسانیت کے نام پہ اور ہم دبے ہیں, انسان کی کہلانے کے لائق نہیں ہے ہم. شیخ مجھے پیپسی بہت پسند ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کافی کہ میں انشاءاللہ ختم کر دیا. اس کے ریپلیسمنٹس بہت ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. مکہ کولا. اچھا, اس میں ایک چیز میرے ذہن میں ایک آخری آئی تھی یہ کہ اس میں تو 100% میرا اور ہم سب کا یقین ہے کہ یہ سب شہداء ہیں, جتنے لوگ وہاں پہ اس ظلم کے اس میں آ رہے ہیں, اور ان کے درجے انشاءاللہ اللہ نے بہت بلند رکھنے ہیں انشاءاللہ آخرت میں. اور ساتھ یہ کہ میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کیونکہ میں سوشل میڈیا کو کافی فالو کرتا ہوں کہ بہت سے لا تعداد, یعنی میں اس کی ایک آئی وٹنس ہوں کہ لا تعداد لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, لا تعداد لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں. یہ میرے پاس بالکل نئی خبر ہے, میں نے نہیں سنا. میں آپ کو جنون اگر کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھیج نہیں سکتے, یہ خبر نہیں ہے, یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں نا, یہ جینون ہے. اچھا, تو لوگ ایون کہ ایک لڑکی ہے, میں نے شاید آپ لوگوں کو بھیجا بھی تھا, وہ یہودی ہے, یہودی جو اکثر جوز آپ نے کبھی نہیں سنا کہ وہ مسلمان, بہت کم ہے, بہت کم. وہ لڑکی ہے باقاعدہ, وہ آپ اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ اس نے بالیاں شالیاں, یہ وہ جس طرح ماڈرن قسم کی لڑکی ہے, اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اور وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرتی ہے کہ آج میں نے کیا پڑھا, آج میں نے کیا پڑھا. ہر قسم کا کیا ہے, کیونکہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن جو ہے نا. نیوٹن کا ایک رول ہے, انہوں نے بتایا کہ نیوٹن سائنٹسٹ نے بتایا. تو اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے نا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جو ہر کربلا میں مسلمانوں کا حق بہایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید محبوب نواز سے ان کی خون بہایا گیا, ناحق خون بہایا گیا, تو اس کے بعد پورے امت مسلمہ میں ایک بہت جوش پیدا ہوا. تو یہ جو ناحق خون بہ رہے ہیں, اس کا بھی ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. اور بہت سارے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا, اللہ اکبر, کہ دنیا قیامت آنے سے پہلے دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام پہنچ جائے گا. نہیں, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے, محمد کیا ہے, قرآن کیا ہے. لیکن یہ جو چیزیں اگر نہ ہوتی تو شاید یہ لوگ کبھی اسلام کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے. اور یہ ایسا ہوا ہے, جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد قرآن کی سیل سب سے زیادہ ہو گئی تھی,
اور اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کو کیوریوسٹی ہو گئی تھی یہ لوگ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے, انہوں نے ہماری بلڈنگیں کیوں گرا دی. کیوریوسٹی یہ بڑھ گئی, میں اپنی اور والدہ سے اسی بات لیے کر رہا کہتے ہیں تھا کہ اسلام از the fastest growing religion of the world, یہ سب سے fastest growing religion. تو یہ بات تو اور بھی بڑھ رہی ہے ابھی. میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا شیخ کے جو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے جو فرعون کی بیوی تھی علیہ السلام, وہ کیسے مسلمان ہوئی نا, اس کا جو سارا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ باندی جو تھی اس کی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیوں کو جلتے دیکھا, بالکل, تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کیا ایسی بات ہے کہ اس نے اپنی بیٹی ماں بیٹیوں کو جلتے دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی میں یہ نہیں چھوڑوں گی. صرف اس بیسس پہ اس نے قرآن کو اسلام کو قبول کیا, جو موسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا, اس اسلام ہی کہیں گے نا اسے, بالکل بالکل. اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بشارت دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مجھے درست فرمائیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ وہ جنت میں ان کی بیوی ہوں گی. اچھا, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں تو نہیں ہے, اچھا یہ حدیث میں بھی کوئی صحیح روایت میں نہیں ہے, لیکن قرآن میں ایک آیت ہے, اس کی تفسیر کرنے میں علماء نے یہ بات بتایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عسیٰ ربکم ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. یہ سورہ احریم کی ایک آیت ہے. تو اللہ نے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن, اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کی جو ازواج ہے, جو بیویاں ہیں, اگر ان کو طلاق دے دیں, اگر آپ کی بات وہ نہ مانیں اور آپ کی نافرمانی کریں اور آپ ان کو طلاق دے دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیویاں دیں گی جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری اس آیت کے آخر میں یہ اللہ نے فرمایا کہ سیبات و ابکار, اللہ تعالیٰ سیبات دیں گے, ابکار بھی دیں گے. سیبات کا مطلب ہوتا ہے پہلے یعنی شادی پہلے ہو چکی تھی ایسی عورت, پھر ڈیورس ہو گئے یا طلاق شدہ یا شوہر مر گیا ایسے. اور ابکار کا مطلب ہوتا ہے باقرہ, کا مطلب ہوتا ہے کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سیبات ابکار سے دو بڑی خاتون کو سمجھایا کہ دو بڑے بہت ہی عظیم 2 شخصیت ان کو سمجھایا جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کے طور پر یعنی ان کے زوجہ محترمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے. تو سیبات سے مراد جن کی پہلے شادی ہو گئی تھی, اس سے مراد حضرت آسیہ علیہ السلام, کیونکہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں کی عورتوں میں درجہ کمال تک کوئی نہیں پہنچ سکی, 2 عورت پہنچ سکی تھی درجہ کمال تک, وہ ایک حضرت مریم علیہ السلام اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام. تو یہ دونوں جو ہے نا, ایک جو ہے نا سیبات تھی یعنی پہلے شادی شدہ, اور دوسرے کنواری حضرت مریم علیہ السلام. تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود نکاح کریں گے ان دونوں خواتین کے ساتھ, ایک کنواری ہے اور یہ, کیونکہ ایک کا تو شادی ہی نہیں ہوئی اور دوسری تو یعنی اس دوسرے شوہر تو یعنی یہ یقیناً جہنم میں جائے گا, تو وہ کس کے ساتھ رہے گا. اور اس کے یعنی یہ VIP درجے کے ہیں, یہ دو خاتون یا VIP, کوئی بھی کسی بھی جنتی کے ساتھ تو ان کا جو نہیں دیا جا سکتا, نکاح نہیں دے, کہ یہ صرف اور اتنے اونچے مقام کے ہیں کہ صرف اور صرف ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے شوہر بن سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ تو آپ نے بتایا جو ہے. مفتی صاحب باتیں کرنے کو تو بہت ہے, بالکل یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم یہاں راتوں بیٹھ جائیں تو پھر ختم نہیں ہوگا. اینڈ میں صرف آپ نے نصیحتیں ماشاءاللہ بہت اچھی دیں, ایک پریکٹیکل آپ نے ایک سولوشنز دیے ہیں کہ ہم ایز اے مسلمان امت کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے, ایون ایک ایز اے انسان کیا کرنا چاہیے. جی اینڈ پہ بس یہ بتا دیں کہ کوئی خاص دعا یا کوئی خاص آپ ذکر ایسے حالات میں ہم کر سکتے ہیں اپنی جو نفلی عبادات ہیں یا فرض کے بعد, کچھ ایسا حدیث کی روشنی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں ایز اے امت کہ تاکہ ڈائریکٹ فائدہ ہو. کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اسپیسیفک پڑھ سکتے ہیں اسلام میں جس سے آپ کو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک آپ کے اوپر کوئی آفت آئی ہو یا مصیبت آئی ہو, تو اب یہ اتنی بڑی آفت ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے, اس کے
اس کے اس میں اسلام کیا بولتے ہیں یا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت. آپ سورہ بقرہ کو کھولیں، آخری آیت میں جائیں، آخری صفحہ پہ جائیں اور دیکھیں کہ بالکل آخر میں یہ دعا لکھا ہوا ہے، رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جو ہو رہا ہے مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری غلطی کی. یہ مسلمانوں پر کافر لوگ ہمیشہ مسلمانوں پر طاقتور ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پر جو مصائب آتے ہیں سب تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے ہیں جب تک وہ خود کو اپنے آپ کے حالات کو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تبدیل نہیں لاتے، ان کو پازیٹیو نہیں کچھ نہیں دیتے. تو پھر ہماری تبدیلی کی وجہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، ہم گناہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حالات ہم پر بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم چاروں طرف سے دشمن سے گھیرے میں، دشمن کے گھیرے میں ہیں. آپ بنگلہ دیش جائے، انڈیا جائے، پاکستان جائے، چاروں طرف انڈیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ادھر ہیں کسی بھی ملک میں جائے چاروں طرف سے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اللہ سے شکریہ ادا کریں اور مسلمانوں کو دعا کریں اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں. زیادہ تر درود پاک پڑھ کے زیادہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے پاس دعا کریں. زیادہ ایک درود بہت ہی کارآمد دعا ہے، درود ہے وہ ہے درود تنجینا کہتے ہیں. سو درود تنجینا سے درود تنجینا جو ہے نا یعنی مصیبت کی درود. یہ بزرگان کہ یہ مجرب عمل ہے، انہوں نے ٹیسٹڈ، یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، بہت بار انہوں نے تجربہ کیا اور یہ بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے. یہ تو درود تنجینا پڑھ کے ہم دعا کریں اللہ سے. اور جو پہلے بتایا میں نے تہجد یا اب فرض نماز کے بعد یا قرآن پڑھ کے یا صدقہ خیرات کر کے اور کہیں کہ یار اب یہ میں نے 2 روپے یعنی 5 روپے میں نے دیا، اے اللہ اس کے بدولت یہ مسلمانوں کے حالات کو آپ بہتر کر دیں. یہ اس طریقے سے آپ دعا کرتے رہیں اور کام کرتے جائیں. اور جو میں نے بتایا کہ رب نجنی یعنی ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ قوم ظالم قوم سے ہمیں بچا دیجیے. تو یہ سورہ بقرہ کے آخری 3 آیت یہ آخری آیت پڑھ لیں اور یہ سارے جو میں نے بتایا یہ کر لیں انشاءاللہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ جو ہے نا وہ صحیح کرنا پڑے گا. صحیح کہ ہم اللہ کی نعمت کو کھا رہے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو چھوڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نعمت کھائیں، شکریہ ادا کریں اور اللہ کے قانون کو اپنائیں اور پھر دیکھیں گے تو آپ دعا کریں تو پھر دعا قبول ہوگا. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم پر ظالم قوم ظلم کرے گی لیکن تم دعا بھی کرو گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. ابھی یہ وقت ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے کتنی دعا رہے لیکن دعا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری کمی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کمی کو دور کرنی اور پھر اللہ سے توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور دعا کریں ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب آپ کے آنے کا اور آپ نے اپنی جو شیئر کیے سارے ایکسپیرینسز. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اب تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم.